دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ وعلى ما هدانا بهذا الكتاب نسلم ونصلي على من هو المبعوث بفصل الخطاب نشهد أن لا إله إلا الله شريك له في الآيات ونشهد أن من هو القدوة محمود المقام عند الله ساد الخلق وقاد الورى بدلائل وبراهين التي لم يسبق إليها أحد من أهل الكتاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلق الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ اما نوالہ عز برہانہ علت صفاتہ تقدست ذاتہ نے انسانیت کو اجاگر رکھنے کے لیے زرین بہترین آسان قسم کے قوانین نازل فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ جو انسانیت کے لیے ترقی کا سبب اور باعث بنتا ہے اس قانون کا نام ہے مراقبہ، کہ انسان اپنے احوال واقعی کا تراقب کرے، پڑتال کرے، احتساب کرے۔ جب اس انداز سے وہ اپنا حساب خود کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس پہ نچھاور ہو جاتی ہے۔ برباد زندگی والا انسان بھی ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود اپنا حساب خود نہیں کرتا، اپنے اعمال کا مراقبہ نہیں کرتا، تو ایک دن ضرور اس کی انسانیت بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
اس کائنات انسانی میں عام انسانوں کے اندر جو مرض ہے، یوں کہہ لیجئے کہ میرے اور آپ کے اندر جو مرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کا حساب تو کرتے ہیں مگر اپنا حساب ہم نے کبھی نہیں کیا۔ انسان کی تباہی اور بربادی کا ایک واحد سبب یہی ہے کہ دعوی اسلام کرنے والا انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ لے تو اپنی آنکھوں کا ذرا شاطیر بھی۔ اپنی آنکھوں میں تو پڑا ہوا شاطیر بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھ میں ٹپکتا ہوا ایک تنکا بھی فوراً۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ آپ کا ووٹ میرے ساتھ ہوگا کہ جب سے اس دنیا دنی کے اندر رہنے والے انسان کے اندر کوئی بھی خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس نے اپنا مراقبہ اور حساب کرنا چھوڑ دیا اور دوسروں کے عیوب پر اس کی نظر کڑی چلتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ نہ اس کو اپنی اصلاح کرنے کا فکر رہا، نہ دنیا والوں کی اصلاح کا کوئی فکر اس کے ساتھ دامنگیر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اور اسلام والوں میں بنیادی طور پہ نکتہ بھی یہی چلا آ رہا ہے، جس سے بیک وقت آدمی کو اپنا مراقبہ بھی کرنا پڑے اور دوسروں کا حساب بھی کرنا پڑے۔ وہ کیا تھا؟ بہت بڑے متظلم اور ظالم اور ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر صورت فقیر سیرت آدمی کھڑا ہوتا ہے، مگر ہے وہ صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ۔ وہ یزدجرد جیسے ظلوم جہول اور ذلیل بادشاہ، ظالم بادشاہ کے دربار میں صاف کھڑے ہو کے کہتا ہے، جب وہ پوچھتا ہے کہ تم گھر سے کیوں نکلے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم اتنا بڑا لمبا چوڑا لمبا تڑنگا سفر پھلانگ کے ادھر آئے ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے یا کسی نے تم پہ ظلم ڈھایا ہے؟ اگر بھوک کی وجہ سے آئے ہو تو ہم تمہیں روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر تمہیں کمک چاہیے تو ہم چیتھڑے اڑانے والے لوگ تمہارے ساتھ ملا دیتے ہیں، وہ تمہارے پر ظلم کرنے والوں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ کیوں آئے ہو؟ مغیرہ بن شعبہ جو 9 دن سے بھوکا ہے، وہ کہتا ہے، بادشاہ تجھے مغالطہ لگا ہے، ہم ان ضرورتوں کے پیش نظر کسی ضرورت کے لیے نہیں آئے، ہم تو میاں آئے ہیں اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ ہمارا گھر سے حرکت کر کے سکون چھوڑ کے بے قراری بے چینی بے سکونی کے اندر آنا اور در پدر سفر کرنا اور بھوکے پیاسے سفر کرنا، ہمارا تو مطمع نظر یہ ہے کہ اخراج العباد من العبادت العباد۔ اس دنیا کے اندر جو بندے کسی بھی بندے کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تمام معبودین اور مخلوقین کی عبادت سے بندوں کو نکال کے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا اور کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ اس وقت وہ تھرا گیا اور بولنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا، جناب آپ باتیں کچھ اور نہ سمجھیے، میری بات پہلے دن سے یہی ہے اور اپنی زندگی تک جیتے جی تک میں یہی بات کرتا رہوں گا۔ دراصل وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اشارہ میری طرف کر رہا ہے کہ جتنا کچھ سنبھلنا چاہتے ہو سنبھل جاؤ، ہم تو ایک اپنا اندیہ لے کے آئے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ بھی کیا ہوا ہے، اس محاسبے کے تقدس اور برکت کی وجہ سے تیرا محاسبے کے لیے بھی وقت تیرے سر پہ آ گیا ہے۔ بہرحال دہل گیا اس کا وجود اور کہنے لگا اب تم چاہتے کیا ہو؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں چاہتا یہی ہوں کہ آپ اس ہمارے نظریے کو، اس مراقبے کو قبول کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں؟ وہ بڑا مسکرا کے اور متعجب ہو پہ حیران ہو گیا کہ میری حکومت میں، میری قالینوں پہ کھڑا ہوا، میری عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھوکا پیاسا آدمی، ننگا دھڑنگا آدمی، لاوارث آدمی، بے کس آدمی اتنی جراءت اور دلیری کے ساتھ یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز بول ضرور رہی ہے۔ جو آدمی اپنا مراقبہ اور حساب کر کے چلے، پہاڑ مقابلے میں آ جائے تو اس سے ٹکر لینا اس کو آسان معلوم ہوتا ہے، اور جو اپنا محاسبہ کر کے نہ چلے، دوسروں پر اس کی نظر ہو، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے نفس کے خلاف اگر کوئی بوجھ آ جائے تو وہ اسلام کو بھی جواب دے دیتا ہے۔ جب مغیرہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تیار ہو جاؤ، اس نے کہا بھائی کچھ ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ وہ دوسرے لال پیلے ہونے لگے، وہ جھرمٹ والے شرطے وغیرہ، وہ کوس کوس کرنے والے خوشامدی ٹٹو، وہ گھور گھور کے دیکھنے لگے نا۔ وہ یزدجرد نے کہا خبردار، لا تنظروا الی الا نظر القبیح، گندی آنکھوں سے مت دیکھو، کیوں؟ اس کی آنکھوں سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، مت گھور گھور کے دیکھو اس کی طرح۔ منت سماجت کے لہجے میں کہنے لگا اب بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاہتا یہی ہوں کہ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، یا تو ایک اللہ کی عبادت کا قول کرو اور اس کے سامنے کھڑا کر دو اپنے آپ کو، ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم خود نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے اندر کسی بندے کی غلامی ہو تو کسی بندے کے دل میں کسی بندے کی غلامی کو ہم کب برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے گا۔ کتنا؟ کہ 1 ماہ تو ہونا چاہیے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے 3 دن سے زائد ہمیں اجازت نہیں ہے، 3 دن کے اندر فیصلہ کر لو۔ حالت یہ ہے کہ جو آدمی اپنا مراقبہ کرنے کا عادی ہو، اپنا حساب لینے کا عادی ہو، اپنے عرائض اور اپنے قواعد اور اپنے کوائف، اپنے حالات کا محاسبہ بیٹھ کے کرے، اس کے دل کے اندر ایک روشنی کا مینار پیدا ہوتا ہے، اتنا تقدس پیدا ہوتا ہے جس میں علو ہوتا ہے، جس میں تعلی ہوتی ہے، تجلی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، بخت ہوتا ہے، اقبال ہوتا ہے، ترفع ہوتا ہے، تنزہ ہوتا ہے، تجلی اور تعلم ہوتا ہے۔ اتنا اس کے اندر ترقی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ سمجھتا ہے روئی کا گالا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر جنگ ہو گئی، 80 ہاتھی انہوں نے نکالے، اور ہر ہاتھی پہ سوار بھی اور لڑاکا اور چست ہاتھی۔ صحابی کو باقی ساتھی کہتے ہیں جو تعداد میں صرف 21 آدمی تھے، پیچھے کوئی درخواست بھی نہیں لکھی کہ ہمارے لیے کمک بھیجیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک ساتھی کہنے لگا اب بتاؤ کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ اب بندے تو نہیں لڑ رہے، یہ تو ہاتھی لڑ رہے ہیں۔ تو امیر محترم کہتے ہیں جب ہاتھی تمہارے سامنے آئے بالکل سیدھے کے اندر، تو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اس طرح ہاتھ کرنا اور کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی کرنا۔ ایسے ہی کیا۔ جب ایک ایک ساتھی صحابی کا اور زیر کمان کرنے والا کہتا تھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہی ہاتھی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا وہی پیچھے لوٹ کے اپنی فوج کو کھانا شروع کر دیتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اپنا حساب نہ سنبھالے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جب تک وہ اپنا محاسبہ نہ کرے کہ میرا ایمان
کتنا پتلا ہو چکا ہے، میں کردار کیسے کر رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کتنے قسم کا تقوی کر رہا ہوں. اس وقت جب تک اپنا مراقبہ اور محاسبہ نہ کرے اس وقت تک اسلام کا نام لینا یہ اسلام سے بھی دھوکہ ہوتا ہے اور اپنی جان سے بھی دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑا مقام اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان کو اپنا مراقبہ کرنا چاہیے. اب تھوڑا سا مراقبہ آج میں بھی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اگر آپ کی مرضی ہو تو. نہیں، سر ہلانے کی بات نہیں، زبان سے کہنے کی بات. اور یار چھوڑ پنجابی کو دور ہے. ہاں بس مجھے آپ کسی طرح یہ پشتو سکھا دینا، یہ پنجابی اردو والا لانجا بھی ختم ہو جائے. ایک استاد میں نے بنایا تھا پشتو سیکھنے کے لیے، اس نے ایک لفظ سکھایا تھا اور پھر جب وہ لفظ میں نے کسی کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو گالی ہے. یہ کس بدبخت نے تمہیں سکھایا؟ اللہ اللہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. من جاہد فینا، جو بندہ مراقبہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، فینا ہمارے ذاتی معاملے میں کہ میرے اندر میرے اللہ کا کمال کتنا موجود ہے، میرے اندر نہان خانہ دل میں میرے اللہ کے فرمان کی کیا کیا تپش موجود ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. ایک مرتبہ جو بندہ ہمارے معاملے میں جاہدہ پوری کوشش کرتا ہے، پورا محاسبہ کرتا ہے، پورا مراقبہ کرتا ہے تو لنہدینہم ہماری طرف آنے والے ہزاروں اور لاکھوں راستے جو ہیں تمام راستوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں کہ دوڑتا بھاگتا چلا ہے. اور اگر مراقبہ نہیں تو وہی بات لما تقولون ما لا تفعلون، دوسروں کو نصیحت خود را فصیحت. اور سب سے بڑا کافر وہی آدمی ہے جس کی اپنے اعمال اور اپنے کردار پہ نظر نہیں پڑتی، اور جو پڑتی ہے تو دوسروں کے کردار پر پڑتی ہے. اللہ کے دربار میں سب سے بڑا باغی، سب سے بڑا بے غیرت، سب سے بڑا کافر دیوس ہے تو وہی آدمی ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری کی طرف نہیں دیکھتا، دوسروں کی چار دیواری کی طرف نظریں اٹھا کے چلتا ہے. اپنا نہان خانہ دل جو ہے پہلے اس کا مطالعہ کرے تو اللہ کریم کا یہ بھی قانون ہے کہ شرح اللہ صدرہ، بغیر استاد کے اس کا سینہ یوں کھول دوں گا، ایسے لگے گا معلوم ہوگا کہ جبریل نے خود اس کو آ کے قرآن کی تعلیم دے دی ہے. شرط یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے. جتنی خرابی اس وقت میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، اس بات کی قرآن مقدس ضمانت دیتا ہے کہ جتنی خرابیاں اس وقت موجود ہیں کم از کم مسلمان قوم کے اندر، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دیکھا دیکھی پہ تو اس نے اسلام کو چلایا ہے، اپنا حساب نہیں کیا مسلمان نے. دیکھا دیکھی ہے. آج کولخانیاں ہو رہی ہیں، آج قبروں پہ میلے لگ رہے ہیں، آپ جھرگٹے لگ رہے ہیں، آپ کہیں کی کوجیاں پینے چلے جا رہے ہیں، صرف دیکھا دیکھی ہے، بات اس میں کوئی نہیں. یہی سوال تو کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر، اور اس نے کہا تھا جی بس وہ دیکھا دیکھی والی بات ہے، حقیقت تو ہمارے مذہب کی کوئی نہیں ہے. قرآن مقدس میں صاف طور پہ بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ابا جی هل يسمعونكم اذ تدعون،
او ینفعونکم او یضرون. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ابا جی، اے میرے بابا، بابا آذر، حقیقی بیٹا حقیقی باپ سے سوال کر رہا ہے. کہتے هل یسمعونکم، کم ادھر ہے یسمعون. علماء کرام تو جانتے ہیں کہ واو اور نون کے ساتھ جمع آئے تو مذکر عاقل کی بات ہوتی ہے. یہ جو نبی ولی جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو بلاتے ہو حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری بات کو؟ او ینفعون، نفع دیتے ہیں، او یضرون، وہ تمہیں کوئی نقصان، سمجھ رہے ہیں نا، نقصان دیتے ہیں یا نہیں؟ حل بتا. حل قد کے معنی میں بھی آتا ہے، سوال کے معنی میں بھی آتا ہے. حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ کوئی سلام، کوئی کلام، کوئی طعام، کوئی پیغام، کوئی پکوان، کوئی اعلان، کوئی کچھ بھی سنتے ہیں کہ نہیں؟ حل یسمعونکم، مفعول کو محذوف رکھا ہے حضرت ابراہیم نے، جس میں عموم کا تعلق ہوتا ہے. کوئی چیز کوئی قطرے کے برابر بھی تمہاری بات سنتے ہیں کہ نہیں؟ آج جھگڑا نہیں چلا ہوا ہے کہ حضرت صاحب قبر تو قبر رہ گئی، ان کی قبر پہ بیٹھنے والی بلی بھی جانتی ہے کتنے مہمان آ رہے ہیں. یہ ایسی بات وہی آدمی کر سکتا ہے جو بے فکر بے سوچ، جو اپنا محاسبہ نہ کرے کہ میں کس پانی میں چل رہا ہوں اور میں کس کتاب مقدس پہ عمل کر رہا ہوں، کتنا قدر عمل کر رہا ہوں. ایمان سے بتائیے، مراقبہ اگر مل سکتا ہے تو اپنے آپ کو قرآن مقدس پہ فٹ کرنے کے ساتھ مل سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں محاسبے کرنے کا. اچھا، اب باپ کا جواب سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون. سچی بات ہے بیٹے ابراہیم، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، تو پھر بلاتے کیوں ہو کہ دیکھا دیکھی؟ کذالک یفعلون. ہم اپنے بڑوں کو یہ ضرور دیکھتے تھے کہ وہ یوں کیا کرتے تھے، یوں یاں کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح یوں یاں کرتے ہیں، حقیقت کا پتہ کوئی نہیں. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مسئلہ تو طے ہو گیا. صرف دیکھا دیکھی ہے، اور جب تک دیکھا دیکھی رہے، حقیقت کا اتا پتہ نہ لگایا جائے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اللہ کی کتاب مقدس کے فکر دیے ہوئے پہ اپنے فکر کو فٹ نہ کیا جائے، اس وقت تک آدمی کے دل میں کبھی بصیرت والا مراقبہ پیدا نہیں ہو پائے گا. اور جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا، کبھی اللہ کریم کے دربار میں مجاہدہ نہیں ہوگا. جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا، مفازات نہیں ہوگی، مفازات نہیں ہوگی تو مبارات بھی نہیں ہوگی، مبارات بھی نہیں ہوگی تو مبارکات بھی نہیں ہوگی، مبارکات نہ ملے گی تو تجلی نہیں آئے گی، تجلی نہیں ہوگی تو دل میں تسلی نہیں آئے گی، دل میں تسلی نہ ہوئی تو اللہ کے دربار میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اس لیے محاسبہ کرنا چاہیے، کریں گے نا؟ مگر محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں اگر اپنا حساب لگانا ہے تو اپنے خیالات نظریات کو قرآن پہ فٹ کرو.
ورنہ کوئی کتاب کائنات میں ایسی نہیں جس میں آپ اپنا محاسبہ کر کے اپنے محاسبے والی اس میزان کو کسی کتاب کے مقابلے میں پیش کریں یا اس کے مطابق کریں. ہاں تو صرف اللہ کی کتاب مقدس ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، ترٹ مرے انسان. ہوں تو سمجھ آئیے جوانی کر کے انسان دی ستیہ ناس ہو جائے اس انسان کا، اللہ کرے اس کے پلے کچھ بھی نہ رہ جائے. قتل الانسان، بڑا شکوہ پیش کر رہا ہے. ماں جب اپنے بیٹے پہ ناراض ہوتی ہے نا، جب ستاتا ہے تو کہتا ہے او ترٹ مرے انشاءاللہ، مگر جب وہ چلا جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ، کہتی ہے اللہ میں نے اوپر اوپر سے کہا ہے، کہتی ہے میں نے اوپر اوپر سے کہا ہے، اندر سے نہیں کہا. اللہ بھی فرماتے ہیں میں انسان جب ضد کرتا ہے نا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور قرآن مقدس پہ اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتا، میں پلوتا تو نکالتا ہوں مگر اوپر اوپر سے نکالتا ہوں، اندر سے، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اندر سے میں اس کا مخالف کس طرح ہو جاؤں. قتل الانسان ما اکفر، او ٹوٹ مرے انسان ما اکفرا، کتنا ضدی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو میری کتاب پہ فٹ کر، مگر یہ ضدی ہے. بزرگوں کی کتابوں پہ تو فٹ کرتا ہے، نصابوں پہ تو فٹ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چونکہ مسجد ہے نا، خانہ خدا میں بات تو سچی کرنی چاہیے. اللہ ہر کے نصیب کرے. یہ بھی تو محاسبہ ہو رہا ہے نا. ہاں اس لیے اللہ کریم نے فرمایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. سارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب چیزیں چھوڑ میرے پیغمبر، میں نے جو یہ صاف کھلا راستہ قرآن والا تیرے لیے معین کیا ہے، فاتبعها، آگے آگے اس قرآن کا رخو اور آپ خود اس کے پیچھے چلتے رہو، تب مراقبہ ہوگا، محاسبہ تب ہو جائے گا. قتل الانسان ما اکفر، ترٹ مرے انسان کتنا ضدی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ قرآن پر اپنے آپ کو فٹ کرو، یہ دنیا کی کتابوں پر اپنے آپ کو فٹ کرتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. میں کہتا ہوں وہ نہیں سنتے، یہ کہتے نہیں جی کچھ نہ کچھ تو میری نہیں مانتا. بزرگوں کی مان لے گا، پیروں کی مان لے گا، ملاؤں کی مان لے گا، حسابوں کتابوں نصابوں وصابوں بے حسابوں کی مان لے گا، بے حجامتوں کی مان لے گا، ملنگوں کی مان لے گا. ما اکفرا، اتنا ضدی ہے پلید کہ میری بات نہیں مانتا. میں جو کہتا ہوں کہ جو مر جائے جس کو پکارتے ہو وہ سنتا، مگر یہ پھر بھی کہتے ہیں جی سن دینے ہے بے حیا کے نہیں. اللہ کا شکوہ جائز ہے کہ نہیں؟ قتل الانسان ما اکفر، میں کہتا ہوں لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. بات نہ سنتا ہے نہ تیرے گھر آ سکتا ہے.
مگر مغفرہ بڑا بدماش ہے انسان، ہماری بات مانتا بھی نہیں، اور مانتا اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو قرآن پاک پہ فٹ کرتا ہی نہیں، مراقبہ کرتا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساری دنیا کے سامنے، وہ تو پیٹھ دے کے یا اپنا سینہ تڑ کے مقابلے میں آتا، مگر اللہ کی کتاب کے خلاف قتل نہ کرتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون۔ بھائی وہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی بادشاہ جیندے پے ہیں، رات اکے نانی پھتو دی سراندی آئے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس آئے ہیں بادشاہ، ہمیں خواب میں ملے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ کہتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، ترٹ مرے نامراد صوفی، ستیا ناس ہو اس مولوی کا، اور برباد ہو جائے یہ پیر مولوی، یہ چودھری، یہ صدر، یہ وزیر، یہ مشرک، یہ مشرف برباد ہو جائے۔ ما اکفارا، کتنا ضدی واقعہ ہو گیا ہے، میاں بالکل گلے سڑے ملنگوں کی بات تو مان لیتا ہے، مگر عرش کے مالک خدا کی بات ماننے سے ضد کرتا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ایک مچھر، ایک مکھی، اس مچھر کا جتنا علم میں اللہ کریم جانتا ہوں، 14 طبق کی کائنات کے ملک، مقرب، نبی، ولی، اول آخر، اجدر، اظہر، ابدر، انور، اولا، مولا، دولا، ازول، اشبا، حسیب، عالم، فاضل، نازل، ملک، مقرب، نبی، مرسل، ولی، مقرب، 14 طبق کی کائنات کی ساری کائنات کٹھی ہو جائے، ایک مچھر کی جتنی حقیقت میں جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ لا یحیطون بشیء، بشیء، ہائے 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 ہائے، بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ایک مکھی کے حالات، شیء من شے، یہ علماء تو جانتے ہو آپ لوگ کہ یہ من نکرے پہ داخل ہوا ہے، اور نکرے پہ جب من آ جائے تو پوری 14 طبق کی کائنات اس کے اندر حرف پہ آ جاتی ہے۔ من شیء، ایک مچھر یا ایک مکھی ہے، اس کے متعلق ایک مکھی کو لے کے کہو یہ رات کو کہاں رہتی ہے، دن کو کہاں جاتی ہے، یہ پھولوں پہ جاتی ہے، یہ کترام اور مزبلے پہ جاتی ہے، یہ شادی شدہ ہے یا نہیں، اس کے بچے ہیں یا نہیں، اس کے میاں نر مادہ لڑکے لڑکیاں کتنے ہیں، ان کے نانکے دادکے کتنے ہیں، گرمیوں میں کہاں رہتی ہے، سردیوں میں کہاں رہتی ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ اللہ کسی کو بتا دے، ورنہ پوری حقیقت تو ایک مچھر کی بھی کوئی جاننے والا موجود نہیں۔ اور یہ سور کہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر تعویذ پڑے ہوئے ہیں میں نکالوں گا، کہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تمہاری چوکاٹ کے نیچے جو ہے نا وہ تعویذ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ 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 جانتا ہے جو آدمی مراقبہ اپنا کرے اور قرآن کے ساتھ متفق ہو جائے تو کبھی وہ تعویذوں کا کام نہیں کر سکتا، کبھی جادو ٹونے ٹپلے کا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ کٹر کافر کا کام ہے جو قرآن کا منکر ہو۔
اللہ اللہ، اس لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنا مراقبہ کرو، تمہاری ترقی کا راز مراقبے کے اندر ہے، بشرطے کہ مراقبہ جو ہے اس کا احوال جو ہو سارے کا سارا قرآن مقدس پہ پیش کرو. عارف الرجال علی الحق للحق للرجال، اگر مردوں کو پرکھنا ہو تو قرآن کے ذریعے پرکھو، قرآن کو مردوں کی زبان سے نہ پرکھنے کی کوشش کرو. اللہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن مقدس میں پیش کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں. اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما، یار بڑا کوئی ضدی ہے نا مراد، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدره ثم السبیل یسارا ثم اماته فأقبره ثم اذا شاء انشره. ایک ایک جملے کو آدمی بیان کرے، اللہ جانتا ہے ساری ساری رات گزر جائے. کیا کیا عجیب نقاط اللہ نے پیش کیے ہیں. شکوہ یہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اگر صحیح کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قرآن مقدس پہ فٹ کرو، اللہ کی کتاب پہ فٹ کرو، تب تم اپنا حساب کتاب صحیح طور پہ جان لو گے. بات ایسی ہے کہ نہیں؟ آج ساری دنیا میں دیکھ لیں، جتنا دکھی مسلمان ہے اتنے دکھی کافر بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ جو بد کرداریاں بدماشیاں آج مسلمانوں میں ہے، اللہ جانتا ہے کفار بھی ریس کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ ان کو کس ورثے سے ملا ہے یہ بدماشی اور بے ایمانی. اصل مشرک جو لوگ تھے ان کو اپنے پرانے باپ دادے والے شرک کے طریقے بھول گئے ہیں، ان کو نئے نئے راستے نکال کے شرک کے دیے ہیں تو ان مسلمانوں نے دیے ہیں. ہندو لوگ اپنی رسمیں چھوڑ گئے ہیں، مگر انہی رسموں کو آگے جوانی چڑھانے والے کون ہیں؟ یہی مسلمان لوگ. آج دنیا میں آپ کو کوئی کافر روتا نظر نہیں آئے گا، اگر کہیں روتا نظر آئے گا تو مسلمان نظر آئے گا. اس لیے کہ مسلمان نے اپنے اسلام کا محاسبہ نہیں کیا، مراقبہ نہیں کیا. اور مراقبہ جب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو آدمی اللہ کی کتاب پہ فٹ کرنا شروع کر دے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو فٹ کیا تھا قرآن مقدس پہ، سنو ان کی حالت کیا تھی. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں ایتونی بقرطاس اکتب لکم، بخاری میں روایت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر بیمار ہیں اور فرماتے ہیں یار ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدہ، لے آؤ کاغذ قلم دوات، لے آؤ کاغذ قلم دوات، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں. کیا لکھ دیتا ہوں؟ تحریر لکھ دیتا ہوں. لن تضلوا بعد، اس تحریر کے لکھے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، اس تحریر کے ہوتے ہوئے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. فاختلف النزاع بین اصحابہ، صحابہ کرام آپس میں اختلاف کرنے لگے. بعض کہتے تھے لے آؤ کاغذ قلم دوات، بعض کہتے تھے یار نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، تکلیف میں پہلے پڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہنے لگے کیا کرو؟ احاجارا، کیا دنیا سے چھوڑ تو نہیں کہ چلے گئے محمد الرسول اللہ؟ استفہموا، آگے ہو کے پوچھ لو پھر دوبارہ. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ ہی پوچھ سکتے ہیں، زور دے کے ہماری جرات تو نہیں ہے. حضرت عمر آگے ہو کے کہتے ہیں حضرت جی کیا ارشاد فرمایا ہے آپ نے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعد، لے آؤ کاغذ قلم دوات، میں ایک تحریر بناتا ہوں، اپنی ایک حدیث لکھتا ہوں، اپنا ایک بیان لکھتا ہوں، اور اس لکھے ہوئے کو اپنے پاس رکھ لینا. میں تو پتہ نہیں کتنی گھڑیاں نصیب ہوں گی، جاتے ہوئے سانس کا بالکل اعتبار بھی نہیں. میرے مر جانے کے بعد تمہیں یہ تحریر کام دے
دیتی رہے گی، لن تزلوا بعد. جب اللہ کے پاک پیغمبر یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ اللہ. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے، اور کسی تحریر اور کتاب کی ضرورت کوئی نہیں. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کوشش کی کہ مسکرا پڑے، مگر بیماری کی وجہ سے مسکرا نہیں سکتے تھے. مگر ہمیں دل کے اندر یہ پورا یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عمر کے اس فکرے پر اتنے خوش ہوئے ہیں کہ اتنے آج تک کبھی خوش نہیں ہوئے. معلوم ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر امتحان لے رہا تھا کہ 23 سالہ نبوت کی دور اور محنت کے اندر انہوں نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، میں نے کیا کچھ پڑھایا، کیا کچھ دیا، کیا کچھ لیا. پتہ چل گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن مقدس کی تعلیم ان کے دلوں کے اندر، رونگٹے رونگٹے کے اندر، لونگ لونگ کے اندر، جز کے اندر اونلی 1 درجے پہ، سائنٹیفک درجے پہ، انٹرنیشنل لا کے درجے پہ اتنا ٹھوس دیا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی کانوں سے سن لیا کہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے میرے شاگردوں کو اور کسی تحریر کی ضرورت ہے. آج 1000 آیت پڑھ لیں آپ، پڑھنے کے بعد کہ نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، کوئی سفارش نہیں چل سکتی، کوئی کر نہیں سکتا، کچھ نہیں. کیا کہتے او جی قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں سنتے، پر حدیثوں میں آتا ہے من صلی علیہ بے حیا باش ہر چخواہی کن. کیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں پیغمبر کی حدیث آ سکتی؟ نہیں. پیغمبر تو خود اللہ کی حدیث کے پیچھے چل رہا ہے، قرآن مقدس کے پیچھے. تو کہاں سے حدیث لے کے آیا؟ اب ای حدیث بعدہ یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں میری حدیث کا انکار کرنے والوں تم اور کون سی حدیث مانو گے؟ پہلے مانو میری حدیث کو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حدیث کس کا نام ہوتا ہے. ہاں، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا تھا قرآن مقدس پہ. اب دیکھیے حضرت عمر کے اس الفاظ پر اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے؟ قوموا انی، اچھا جاؤ یار اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. جاؤ اپنا کام کرو. اگر پیغمبر علیہ السلام کو ناراضگی ہوتی کہ یہ الفاظ کیوں بولے گئے ہیں تو اللہ کا پیغمبر یوں نہ کہتا. کیوں؟ جب یہ خطرہ تھا کہ میرے بعد گمراہی آنے کا امکان ہے تو ضرور فرماتے بس لے آؤ، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں. مگر اللہ کا پاک رسول مقبول ابو بطول با اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا قوموا انی وانا، اور میں جس حال میں پڑا ہوں وہ بہتر حال ہے یار. اب مطلب کیا؟ صرف یہی ایک ارادہ تھا دل کے اندر کہ اللہ کرے تمہاری زبان سے کوئی اچھا لفظ نکل جائے، وہ بھی مل گیا. اب میری ساری امنگیں پوری ہو گئی. حضرت عمر ہی ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقا، جو کہے گا کہ محمد کیا ہو گئے ہیں؟ مر گئے ہیں. اضرب عنقا، تلوار لٹک رہی ہے. صحابہ کرام یوں بیٹھے. وہ کہتا ہے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقا، جو بھی کہے گا کہ محمد پہ موت آ گئی ہے آج اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. سارے بیٹھے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے ہیں، وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، وہ لیکچر سن رہے ہیں حضرت عمر کا. مگر حضرت عمر کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں ادفنو، او اللہ بندے، اللہ کے بندو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم دفن کرو محمد الرسول اللہ کو، کیونکہ موت ان پہ آ گئی ہے. عمر کی بات کی طرف دھیان نہ کر.
عمر کی بات کی طرف دھیان نہ کرو. ادفنوا فَإِيَّكُ كَمَا تَزُعُمُونَ. اگر یوں ہی معاملہ ہوا جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ابھی موت نہیں آئی، معراج کی غشی اور مستی آ رہی ہے، اگر یوں ہی معاملہ ہوا تو پیغمبر اپنے زندہ پیغمبر کو اللہ کبھی قبر میں نہیں رہنے دے گا. یبحث عنہ التراب، مٹی ہٹا کے اللہ اپنے زندہ پیغمبر کو نکال دے گا. تم تو دفن کرو میت سمجھ کے، دفن کرو کیا سمجھ کے؟ میت سمجھ کے. اور اگر عمر والی بات ہوئی جب تو غشی ٹوٹ گئی تو زندہ پیغمبر کبھی قبر میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ قبر مردوں کے لیے ہوتی ہے، زندوں کے لیے. ہاں جب تک مردہ نہ ہو تو قبر کا وجود ہی کوئی نہیں، جب زندہ ہو جائے تو قبر کا وجود ہی کوئی نہیں. قبر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا. اس لیے اللہ بھی آگے قانون بیان کرتا ہے کہ جو قرآن کا مراقبہ کرے گا اسے مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ قبر مردوں کے لیے ہوتی ہے، زندوں کے لیے. اچھا، حضرت صدیق اکبر آ گئے. انہوں نے آ کے حضرت رسول عربی کے جبین مقدس پہ بوسہ دیا، چادر ہٹا کے کہنے لگے طبت حیا و میتا. اللہ کے پیغمبر تو زندہ ہے تب بھی پاک ہے، اور فوت ہو جائے تب بھی پاک ہی پاک ہے. پھر چادر سے ڈھانپ کے سیدھے آئے. حضرت عمر کی تلوار لٹک رہی تھی اور چٹک رہی تھی، لوگ سہ میں دبے ہوئے بیٹھے تھے. صدیق اکبر نے کہا ایھا الرجل اللہ رسلے کا، او مرد خدا ذرا ہوش میں آ. کوئی پتہ نہیں. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کوئی ہوش نہیں. آخر کار صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پڑھنے لگے ما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدیق اکبر نے جب قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ہوش میں آ گئے. پہلے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اب آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریاں بہنا شروع ہو گئی اور گھٹنوں کے بل گر پڑے اور تر تر دیکھنے لگے صدیق اکبر کے منہ کی طرف. اور صدیق اکبر ساون کے بادل کی طرح برس رہے تھے قرآن مقدس کی بارش پر. اسی لیے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے بھی اشارہ فرمایا تھا ایک وقت آئے جا او لوگوں میرا دین جب اجڑنے لگے گا تو میرا صدیق ساون کے بادل کی طرح اپنی کڑیاں برسا کہ میرے دین کو آباد کر لے گا. اللہ 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 اللہ. امن الناس علی صحبتا، نبی کریم اس لیے فرما گئے تھے جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے. لیکن ابا بکری، لیکن ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے جس نے نبوت کی تیمار میں میرا اتنا تعاون کیا ہے کہ میں نے بڑا زور لگایا ہے. ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود ہی دن قیامت کے احسانوں کا بدلہ اتاروں گا، تجھ سے نہیں اتارا جا سکتا. اللہ صدیق بننا کو آسان نہیں ہے. صدیق تو وہ ہوتا ہے نا جو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے، بھول بھی. اس لیے تو مبالغے کا لفظ ہے صدیق. پھر جب زیر آ جائے تو بن جاتا ہے صدیق. صدیق یہ مبالغہ، اور مبالغے کا مبالغہ ہے تو صدیق ہے، بھول کر بھی جھوٹ نہ بولنے والا.
یہی وجہ ہے نا کہ جب ام معبد نے اس جنگل میں پوچھا تھا ابو بکر صدیق سے وہ ہجرت کے موقع پہ کہ بتا تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو اکیلا ہے یا تیرے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہے؟ ہاں جی میرے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے تیرے ساتھ؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پاؤں کے تلووں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ تو عورت بوڑھی ہے، مسافر ہیں ہم، اور معلوم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی عرب والوں کی کچھ نہ کچھ لگتی ہوگی انہی کے قبیلے سے، اور یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تیرے ساتھ اور کون ہے۔ اب اگر میں محمد کا نام پیش کروں اور کہوں کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے یہ بھی مکہ والوں کی جناب حاجی ابو جال شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ کی کچھ لگتی ہو، اور اسے کوئی الٹا سیدھا اگر کوئی کام کہا تو میں نے اس کا گردن اڑا دوں گا، بندہ مارنا پڑے گا۔ اور اگر میں جھوٹ بولوں اور کوئی اور لفظ بتاؤں تو پھر میں صدیق تو نہ ہوا۔ اس لیے یہی سوچ میں پڑ رہے تھے کہ اوپر سے اللہ نے ایک لائن تیار کر دی۔ کہنے لگی امی کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بیٹا تیرے ساتھ کون ہے دوسرا؟ وہ کہنے لگے جی رجل یہدینی سبیلی، میرے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جب میں راستہ بھولنے لگتا ہوں تو مجھے کندھے سے پکڑ کے لائن پہ چلا دیتا ہے۔ وہ بی بی جو تھی ام بابت وہ زمین پہ رہ گئی، صدیق اکبر عرش برین تک پہنچ گئے۔ صدیق وہ ہے جو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ خیر بہرحال صدیق اکبر نے جب قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا، کان عمر وقافن کتاب اللہ عند کتاب اللہ، اللہ کے قرآن پاک کو پڑھا جاتا تو عمر کا غصہ بھی، اور کوئی طریقہ نہیں تھا حضرت عمر کے غصے کے ٹھنڈا کرنے کا، ایک یہی طریقہ تھا کہ قرآن کی آیت پڑھ دو سب ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ قرآن مقدس ہے مراقبے والی کتاب، قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو فوراً مراقبہ کرتا تھا وہ کہ کیا جو غصہ میرے اندر ہے قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس سوچ میں پڑھنے کے بعد وہ غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اللہ کریم فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، قتل ہو جائے یہ انسان، ٹوٹ مرے یہ انسان، ما اکفر کتنا ضدی ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں من ای شیء خلق، کون سے، ای شیء کتنی حقیر چیز سے میں نے اس کو بنایا ہے، من نطفۃ خلق، ایسے حقیر اور نجیس اور مہین نطفہ سے اس کو بنایا ہے کہ وہ اگر بدن پہ لگ جائے تو بھی بدن ناپاک ہو جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ فقدرہ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے کیا کیا مقدار اور تقدیریں اور اندازے اس کی بنائی ہیں۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کو کمائی کرنے کا کیسے راستہ آسان بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کو وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اور سارے مرحلے قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ کیوں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اگر یہ اپنے پیچھے کو سوچ لیتا، اپنی بنیاد کو سوچ لیتا تو یہ کبھی ضد نہ کرتا۔ نبیوں کی، ولیوں کی، پیروں فقیروں کی، جنگلوں مگلوں کی، ملنگوں لفنگوں کی، ان کی باتیں تو یہ مان سکتا ہے، مگر ضد کرتا ہے تو خالص اللہ کریم کی بات کی ضد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اپنی بنیادوں پہ نظر نہیں ہے۔ اگر مراقبہ کرتا تو اپنی بنیاد کو دیکھتا کہ کتنی تکلیف کے ساتھ اس کا امنگیں پوری ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود اسے پتہ نہیں کیوں اس کو اللہ کی کتاب پہ اپنے آپ کو فٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر یہ اپنے آپ کو فٹ کرتا تو قرآن اس کو بتاتا کہ تو کس انداز سے بنایا گیا ہے اور کس طرح من الادنا الی الاعلی تجھے ترقی دینے والے نے دی ہے، تو یہ قطعاً میری بات کو ٹالنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اب
یہ بیان کیوں نہیں کرتا؟ یہ سمجھتا ہے کہ میری شکایت ہوگی۔ اگر میں کہوں یار میرے ماں باپ کا جو پانی تھا وہ بڑا پلیت تھا، بڑا نجس تھا، بڑا غلیظ تھا، میں اس سے پیدا ہوا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے بیان نہیں کرتا اپنی ابتدا کو، یہ سمجھتا ہے کہ سننے والے کہیں گے واقعی یہ بڑا گھٹیا اور کمینہ آدمی ہے۔ اسے بے وقوف کو یہ پتہ نہیں، اگر مراقبہ کرتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ اتنے مہین اور رسیل قسم کے پانی سے اللہ نے تو مجھے بنایا ہے، مگر یہ پتہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 14 طبق کی کائنات ایک طرف ہو جائے تب بھی تیری ایک انگلی چیچی کی قیمت ادا کرنے کی طاقت بھی کسی کے اندر نہیں، بشرط یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اپنی قیمت کا بھی مطالعہ کر، اتنی کمزور چیز، اتنا مہین چیز، اتنا رذیل آدمی، مگر اس کی ابتدا کو نہیں دیکھا جائے گا، انتہا کو دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنی ابتدا کو بھی نہیں دیکھا، اس کو انتہا کا کیا پتا ہے؟ اتنا بڑا قیمتی اس کی انگلی ہے، اتنا بڑا قیمتی ماتھا ہے، مگر جا کے کیا کرتا ہے؟ مرے ہوئے آدمی کی قبر پہ جا کے سارا ماتھا رگڑ 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 کے لتر کے برابر محراب ڈال لیتا ہے۔ ہاں، کاش کہ یہ انسان چھوٹا یا بڑا انسان اپنا محاسبہ کرتا تو اللہ کی کتاب پہ فٹ کرتا۔ اس لیے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نامراد حساب نہیں کرتا، ورنہ اسے پتا ہوتا ثم اماتہ شاباش بولو، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، موت دینے کے فوراً بعد اس کو قبر والا بنا دیا۔ موت دینے کے فوراً بعد علماء جانتے ہیں فا اکبر والی فی جو ہے یہ فا تعقیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جب بندے پہ موت آ گئی پھر قبر ملنے میں کوئی مہلت نہیں ہے، تو دیر کے بعد جا کے اس کو دفن کر تو تیری مرضی، ورنہ میں اللہ تو کہتا ہوں موت کے بعد فوراً قبر ہی اس کا مرلہ ہے اور کوئی نہیں، جس سے پتہ چل گیا کہ قبر مردوں کے لیے ہوتی ہے زندوں کے لیے، بولو قبر مردوں کے لیے ہوتی ہے زندوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اگر یہ مراقبہ کرتا اور حساب فٹ کرتا اللہ کی کتاب پہ تو یوں نہ کہتا کہ الانبیاء احیاء فی تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ کہتا ہے اللہ کے انبیاء جو ہیں قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اماتہ، قبر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان سے بتائیے اگر آدمی قرآن پاک پہ اپنے آپ کو فٹ کرے تو اس کا مراقبہ یہ غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ قبر مردہ کے لیے اور مردہ قبر کے لیے، اور یہ کہتا ہے زندہ قبر کے لیے اور قبر زندہ کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے سب کو قرآن مقدس پہ اپنے آپ کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جانتا ہے جس آدمی کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے حدیث رسول اللہ کا صحیح معنی میں عاشق بنتا ہے، کیونکہ اس کو جو حدیث اس قانون پہ ملے گی وہ قرآن مقدس کی تشریح کرتی نظر آئے گی، قرآن کے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ بات کچھ سمجھ آئیے؟ کچھ بولتے نہیں، کچھ آ گئی ہے، آ گئی ہے یا آ رہی ہے؟ آ گئی ہے۔ میں کوشش تو کر رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی کروں، پر مجھے جو تکلیف ہے اب کچھ درد زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے آج کی یہ محفل یہی ختم کرتے ہیں۔ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس پہ سنت رسول اللہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت قریب زمانے میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء